کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ آج ہماری کاروان سرائے میں دو خانہ بدوش ٹھہرے ہیں۔ ایک بکریاں چراتے ہوئے، ساتھ ایک آدھ گھوڑا بھی تھا۔ انہیں منع بھی کیا کہ بھئی ہمارے ہاں بکریوں کے لیے چارہ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی بکریاں میرے ساتھ ہیں، ان کو میں کیا کروں، چنانچہ بکریوں کا بھی انتظام کیا۔ دوسرے جو ہے یہ ایک اور آوارہ گرد ہے، پریشان حال ہے، اور کہیں بلندیوں پہ جا پہنچتے ہیں اور کچھ نہ کریں تو ٹلہ جوگیاں جا کے وہاں پہ دھونی رما لیتے ہیں، پتہ نہیں وہاں سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ آگاہ ہیں کہ سویلائزیشن جو ہے، ہیومن سویلائزیشن، اس کا آغاز تو کہا جاتا ہے میسوپوٹیمیا میں ہوا، لیکن اس سے پیشتر یہ سب خانہ بدوش یہ نئی چراگاہوں کی تلاش میں نکلتے تھے، اور جہاں پہ ان کو چراگاہ ملتی تھی وہیں چند دن ٹھہرتے تھے اور اس کے بعد کوچ کر جاتے تھے۔ ایک امریکن رائٹر ہیں جیمز مشنر، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اس میں انہوں نے آئیبیریا کی بڑی دبیز کتاب ہے، اسپین کے بارے میں، ہوائی کے بارے میں، بریجز آف ٹوکوری، اس طرح کی اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک پرانی کتاب ہے جس کا نام ہے دا کیروانز۔ کیروان میں مرکزی جو کردار ہے ایک امریکن لڑکی کا ہے، اور وہ کوچی خانہ بدوش جو ہیں افغانستان میں جو سفر کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی خانہ بدوش ہوتے ہیں نا وہ بہار کے ساتھ سفر کرتے ہیں، چنانچہ سارا سال ان کا بہار میں گزرتا ہے، یعنی خزاں ان پہ نہیں آتی اور نہ ہی موسم سرما ان پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ ان کو جوائن کرتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے لکھا ہے وچ از اے فیکٹ، کیونکہ خانہ بدوش سرحدوں کو تو مانتے ہی نہیں تھے، چنانچہ افغانستان اور تاجکستان اور وہاں پہ کسی جگہ ان زمانوں میں خانہ بدوشوں کا ایک اجتماع ہوتا تھا سالانہ، اس میں کاروبار بھی ہوتا تھا، عشق بھی ہوتے تھے، کھیل تماشے بھی ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ سرحدیں بنتی گئیں اور خانہ بدوش قید میں چلے گئے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے خانہ بدوش قبائل ایسے ہیں جو اسی طرح صدیوں سے سفر کر رہے ہیں، اور ایک زمانے میں میری خواہش تھی کہ میں کسی ایسے ہی خانہ بدوش کاروان کے ساتھ سفر کروں، اور تب میں نے جب معلوم کیا تھا تو جہلم سے وہ شروع ہوتے تھے اور دیوسائی تک جاتے تھے، لیکن میرے والد صاحب نہیں مانے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہوں، ہم جاٹ لوگ ہیں، بکریوں کے پیچھے نہیں جاتے۔ تو وہ خواہش ضروری رہی۔ یہاں جو صاحب ہیں قدیر گیلانی صاحب، انہوں نے میری اس دیرینہ خواہش کو پورا کر دیا۔ تو گیلانی صاحب، آپ کو مطلب بکریاں چرانے کا شوق تھا شروع سے، کیسے مطلب کس طرح آپ چلے گئے ان کے ساتھ؟ سر سب سے پہلے تو آنر ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی خواہش پوری کی۔ میں نے آپ کی کتاب سے ہی یہ آئیڈیا لیا تھا، اور اس آئیڈیا کو لے کے میں خانہ بدوشوں کے ساتھ گیا۔ جی، خانہ بدوشوں کے ساتھ وہی کھاریاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور دیوسائی تک جاتا ہے۔ یہ کون سے رستے میں؟ سر یہ پبی فارسٹ سے شروع ہوتے ہیں، اور کوٹلی، راولا کوٹ، باغ، مظفر آباد، دین نیلم ویلی پورا ہوتے ہوئے یہ استور میں اترتے ہیں اور وہاں سے دیوسائی۔ اچھا، استور سے دیوسائی جاتے ہیں۔ جی، آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ خانہ بدوشوں کا ایک پیر ہوتا ہے، جی، اور وہاں پہ حاضری ضرور دیتے ہیں۔ خانہ بدوشوں کے ساتھ چلنے کے لیے جو اجازت لینی پڑی وہ مجھے 3 مہینے ان کے ساتھ کھپنا پڑا۔ اس کے بعد ان کے پیر صاحب ہے کیاں شریف ہے کوٹلی میں، اچھا، ان کے پاس گیا اور ان سے جا کے اجازت لینا پڑا۔ اچھا، گدھا اپنا ساتھ لے گئے تھے، خچر اپنا ساتھ لے گئے تھے، یا خود ہی خچر تھے؟ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ خچر ہم دیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اپنا لگیج کافی زیادہ ہو گیا، تو آپ اس طرح کریں، آپ گدھا خرید کے لے آئیں یا خچر لے کے آئیں۔ تو میں نے لاہور سے یہ میدانی گدھا لے لیا اور پھر ادھر لے گیا جو وہاں پہ فیل ہو گیا سر۔ اچھا، وہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ میدانی گدھا ہے، یہ پہاڑوں پہ چڑھنے والا نہیں ہے۔ جی جی، چنانچہ مطلب گدھوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ میری ویسے ایک کتاب ہے گدھے ہمارے بھائی ہیں، تو اس لحاظ سے میں آپ کو تو نہیں بھائی کہہ رہا، لیکن گدھے جو ہے بہت کارآمد چیز ہوتی۔ اچھا، کتنے روز لگے آپ کو اس سفر؟ ہم 70 دنوں میں ٹھیک کوٹلی سے، کیونکہ ہم چل تو میرپور سے ان کے ساتھ رہے تھے، لیکن وہ ہمیں ساتھ چلنے نہیں دے رہے تھے،
تو کوٹلی سے استور تک ہمیں 70 دن لگے، تو تقریباً 15 دن ان کے مختلف خیموں، مختلف جیسے کوچی اور دوسرے قبیلے تھے ان کے ساتھ ہم نے گزارے۔ اچھا، یہ کیا کیا مشکلات پیش آئیں آپ کو؟ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی، جو ہم میدانی گدھا لے گئے تھے وہ چلتا نہیں تھا، اس کو بیٹا بھی ساتھ تھا میرا 14 سال کا، وہ پیچھے سے دھکے لگاتا تھا، میں آگے سے کھینچتا تھا، وہ آگے سے کھینچتا تھا تو میں پیچھے سے دھکے لگاتا تھا۔ ایک جگہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی جس میں ایک گدھا گر جاتا ہے یا کیا گھوڑا گرتا ہے؟ جی گدھا گرتا تھا۔ وہ آپ ہی کا گدھا تھا؟ جی وہ ہمارے گدھا تھا، وہ وہاں بارش ہوئی تھی تو پاؤں ٹک نہیں رہے تھے گدھے کے، تو وہ سلپ ہو گیا وہاں سے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی بتایا کہ کچھ جنگلی جانور بھی آپ نے راستے میں دیکھے؟ جی ہم نے شیر دیکھے ہیں سر، لیپرڈ جن کو کہتے ہیں، اور ایک ریچھ دیکھا تھا۔ اچھا، ریچھ کے ساتھ تو آپ کی واقفیت ہوگی میرا خیال؟ نہیں، ابھی دور سے ہی دیکھا تھا، اسلام دعا سے پہلے بکریاں لے گیا تھا۔ کیونکہ نارملی جن کو ہم شیر کہتے ہیں یہاں نتیا گلی وغیرہ میں، جی یہ ہوتے ہیں باب کیٹس کہہ لیجیے ان کو، یا جنگلی بلے بڑے۔ جی بالکل سر۔ اور ہمارے ہاں باغ بھی کہا جاتا ہے۔ جی جی جی، باغ جو ہے وہ ایکچولی، اور اسی سے ہی آگے باگھیرا جو ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اس کو؟ جی یہ نائٹ میئر ہوتے، رات کو شکار کرنے آئے تھے بکریوں کا، تو بکروال نا کتے بھونکتے ہیں ان کے، وہ اٹھ جاتے ہیں، اتنی دیر میں بھی اٹھ گیا تھا، اور ٹارچ لائٹ جلائی ہوئی تھی، ایک جوڑا لیپرڈز کا جو ہے نا بکریوں کی طرف آ رہا تھا، تقریباً میرے سے 150 فٹ تقریباً دور تھا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو پھر اچھا، آپ نے ایک اور بات بتائی کہ جو بکروال ہے وہ بکریاں نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، جی اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کھانا شروع کریں، گوشت کی عادت پڑ جائے گی تو ہم تو اپنا ہی ریوڑ کھا جائیں گے۔ اچھا، ہاں جی۔ اور جب یہ سامان لیتے ہیں مختلف گاؤں میں ٹھہر کے، جی جی، آپ نے بتایا کہ ان کی عورتیں جاتی ہیں اور سامان لے آتی ہیں اور پیسے نہیں دیتی۔ ہاں جی، یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں بدلہ سر، ان بکر والوں سے وہ بکریوں کے بچے وغیرہ لے لیتے ہیں تو یہ سامان وغیرہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ سامان لے رہے ہیں تو اس وقت نہیں لیا بچہ، واپسی پہ دے دیا یا اس طرح۔ اچھا، آپ نے ان کا کچھ جو کلچر کا مطالعہ کیا ہے جی، وہ کس طرح مختلف ہے ہم لوگوں سے؟ سر میں تو کہتا ہوں ہم سے تو بہت ہی اچھی لائف گزار رہے ہیں، نیچر کے بالکل قریب ہیں، ان کو سرحدوں سے، جیسے آپ نے فرمایا کہ سرحدوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو یہ نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم اتر رہا ہے چڑھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ملک میں ان کو اس سے نہیں ہے، ان کو یہ پتہ، صرف یہ پتہ ہے کہ بکریوں کا چارہ کہاں مل رہا ہے کہاں نہیں مل رہا، پانی نمک کہاں دینا ہے، بس یہ چیزیں، یہ ان کے پوری زندگی کا سارا سرکل بکریوں پہ ہے کہ ان کو چارہ کس وقت کہاں اچھا ملتا ہے اور اسی کے اکارڈنگلی وہ سفر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خانہ بدوش اس روز کوچ کر جاتے ہیں جب ان کے خیمے کے گرد گھاس اگنی شروع ہو جاتی ہے، تو کوچ کر جائیں۔